دربار سلیمان علیہ السلام لگا ہوا ہے۔ بلقیس ملک سبا سے حاضر خدمت ہونے کے لیے چل پڑی۔ جب بالکل قریب آ گئی اور حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے، جنوں میں سے بڑا قوی ہیکل ایک جن نے کہا حضرت یہ خدمت میرے سپرد رہی، میں لے کر آتا ہوں۔ کب لاؤ گے؟ اس نے کہا کہ میں دوپہر تک لے آؤں گا۔ وہ کوئی 7 والی گلی میں نہیں پڑا ہوا تھا، وہ 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا۔ کوئی چھوٹی سی ڈبیا ہو جیب میں ڈال کے لے آنا ہو تو پھر بھی 2 ماہ چاہیے، لیکن وہ تخت 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا۔ شرن جب ہاتھ کا لفظ بولا جائے کہ اتنے ہاتھ لمبا تو وہ کونی تک ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ 1.5 فٹ کا آج کل ہمارا ہاتھ ہے، جب لوگ بڑے ہوتے تو سائز بڑا ہوتا ہوگا، تو بغیر کسی مزاحمت میں اس کو کاٹ کے بھی لانا ہو تو سال چاہیے، لیکن وہاں تو پہلے کھڑے ہیں۔ تو جن نے کہا کہ میں دوپہر تک لے آتا ہوں۔ بہت بڑی پیشکش تھی نا، لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ شان ہے نا، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ وہ تو آ گئی ہے اور اس کے آنے سے پہلے چاہیے۔ اب جندوں میں جو سب سے طاقتور تھا اس نے تو اپنی پیشکش رکھی کہ میں تو اتنا کر سکتا ہوں کہ دوپہر تک لے آؤں۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا جس کے سینے میں کتاب اللہ کا علم تھا، اور وہ آپ کا امتی تھا، آپ کا مقتدی تھا، آپ کا غلام تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے پیشکش کی، حضرت یہ ذمہ داری میری رہی، میں لے کے آتا ہوں۔ میاں وہ جن تو دوپہر تک کا وقت دے رہا ہے، تم کتنی دیر میں لاؤ گے؟ آصف بن برخیہ جواب دیتا ہے، انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا۔ حضرت سلیمان نے بھی آنکھ نہیں جھپکی، تخت سامنے پڑا تھا۔ بے ساختہ پکار اٹھے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک درباری، آپ کے ایک مقتدی اور آپ کے ایک امتی کو اللہ نے یہ طاقت، توانائی اور شان دی ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پہ پہروں کے حصار میں پڑا ہوا اتنا بڑا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے دربار میں حاضر کر دیتے ہیں۔ ہیرے اور جواہرات اس تخت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ لوگ تو وجود کے تحلیل ہونے کی بات کرتے ہیں، قرآن میں نظیر موجود ہے کہ اس کا ایک موتی بھی نہیں ٹوٹا۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جب حضرت سلیمان کے مقتدی کی یہ شان ہے کہ آنکھ جھپکنے سے قبل اتنا بڑا تخت حاضر کر دیتا ہے، تو جس امام کے پیچھے مسجد اقصی میں حضرت سلیمان خود نماز پڑھی، اس مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے امتی کی یہ شان ہے تو پھر امام الانبیاء کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو آنے واحد کے اندر تخت بلقیس کا حاضر کر دینا یہ نظیر ہے اس بات کی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مختصر وقت کے اندر منتقل ہونا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا حضور یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں، جو کہا کرتے تھے ان کا اپنا وہ عمل نہیں ہوا کرتا تھا۔ لوگوں کے اندر فتنہ اور فساد بپا کرنے والے لوگ، جن کی زبان کی تلخیاں معاشروں کے اندر تفریق پیدا کرتی ہیں، بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے، میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دیتے ہیں، نفرت کی چنگاریاں ان کی زبان اگلتی ہے، اور ان کے لہجے لوگوں کے اندر تفریق، تشدد، افتراق اور فرقہ بندیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ قیامت کے دن ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دی جائیں گی، جس کی صورت اللہ کے محبوب پہلے ہی ملاحظہ فرما چکے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک سوراخ ہے، اس سے ایک بیل نکلتا ہے، نکلنے کے بعد دوبارہ گھسنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گھس نہیں پاتا۔ جبریل نے کہا کہ حضور یہ ان لوگوں کی مثال بیان کی ہے جو زبان سے بڑا بول نکال دیتے ہیں اور پھر دوبارہ اس کو لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ واپسی نہیں ہو سکتی۔ بعض اوقات آپ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے فتنہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے،
جس سے شر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، جس سے لوگ آپس میں الجھ پڑتے ہیں، تو آپ آرام سے زبان سے کوئی جملہ نکال دیتے ہیں لیکن بعد میں اس کو واپس لینا چاہیں لیکن وہ شر پھیل چکی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ بولنے سے پہلے 100 مرتبہ بات کو تول لو، غور کر لو، فکر کر لو۔ کمان سے تیر نہ نکلا ہو، آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ جب چاہو اس کو پھینک لو، لیکن جب آپ کمان سے تیر چھوڑ چکے ہوں تو پھر آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ زخمی کرے، کسی کی موت کا سبب بنے یا وہ تیر ضائع چلا جائے، پھر تمہارا اختیار نہیں ہوتا۔ تو بولنے سے قبل ضرور سوچو کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ اس معاشرے پر کیا اثر پیدا کرے گا۔ ہر بندے کو اس وقت بولنے کی جو لت ہے، اور آج کل تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو من میں آیا تنہائی میں وہ لکھ دیا، اور لکھ کے معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر وہ چیز وائرل کر دی، جس طرح کی تصویر چاہا ڈال دی، لیکن پھر بعد میں وہ آپ کے اختیار میں چیز نہیں رہتی ہے۔ بلکہ اب تو اتنے بخسیس اور اتنے نیچ فطرت کے لوگ بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی زمانے کے اندر جو گندے مزاج کے لوگ ہوتے تھے وہ واش روم کے اندر بیٹھ کر کے چھپ کے اپنے خب سے باطن کا اظہار کرتے تھے، اور واش روم کی دیواروں کے اوپر جو ان کے من میں غلاظت ہوتی وہ لکھ دیا کرتے تھے۔ پبلک واش رومز کے اندر ایسے مناظر آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ایسے چھوٹی سوچ کے لوگ وہاں بیٹھ کر کے جو ہے وہ لکھ دیا کرتے تھے۔ اب وہی لوگ، ان کو ایک سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم مل گیا ہے، اور وہ یہاں اپنے بند کمرے میں جو چاہیں لکھ کے اس کے اوپر ڈال دیں، اور اس کی شر اور اس کا فساد اور اس کی غلاظت، اس کی گندگی کے چھینٹے کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں، ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی۔ تو ایک ایک حرف جو زبان سے نکلتا ہے، تمہارے قلم سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ، اس کا حساب ہونا ہے قیامت کے دن۔ ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور آج اگر تم سوشل میڈیا پہ کوئی بات چھوڑتے ہو، یا کسی مجمع عام کے اندر کوئی بات کرتے ہو، یا تنہائی کے اندر کوئی بات کرتے ہو اور پھر اس کی شر پھیلتی ہے، تو وہ شر تو پھر سفر کرتی رہے گی۔ تم اب وہ جملے کہنے چھوڑ بھی دو، تم اپنا وہ اکاؤنٹ بند بھی کر دو، لیکن وہ شر، وہ غلاظت، وہ گندگی، وہ چھینٹے جو اڑے تھے وہ آگے بڑھتے رہیں گے، اور اس کا گناہ تمہارے نامہ اعمال میں، تمہارے کھاتے میں درج ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ تم مر بھی گئے تو پھر بھی تمہارے نامہ اعمال کے اندر وہ سب کچھ اترتا رہے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو محتاط کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ایک ایک لمحے کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے وقت کو قیمتی جانو۔ اپنی زبان کو کھولنے سے قبل 100 بار سوچو کہ جو میں لفظ کہہ رہا ہوں وہ کیا مجھے کہنا چاہیے یا نہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ خیر کی بات کہے ورنہ چپ رہے۔ اس کا چپ رہنا اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ کہنا چاہتا ہے تو وہ خیر کی بات کہے۔ دنیا پہ یہ قانون مروج رہا ہے کہ نظر منظر کی تعریف کرتی، ناظر منظر کو بیان کرتا ہے۔ آپ جاتے ہیں شمالی علاقہ جات میں تو واپس آ کے خود بتاتے ہیں نا کیا کوساروں کا منظر تھا، مرغزار، لالا زار، جوئے بار، وہاں کے کوساروں پہ جمی ہوئی برف کا منظر، پھوٹتے جھرنے، بہتی ہوئی ندیاں، آنکھ بچھائے ہوئے زمین پہ جھیلوں کے منظر، اڑتے ہوئے پرندے اور خوشنوا وادیاں اور خوش کن منظر۔ آپ کی طبیعت سرشار ہوتی ہے، واپس آ کے بیان کرتے ہیں کیا یار منظر تھا، کیا خوبصورت رنگ تھا، کیا جمال بکھرا ہوا تھا مٹی کے اوپر، کیسے قدرت کی نقاشی اور صنائی کے نمونے تھے۔ اور آپ جب بھی کوئی منظر دیکھتے ہیں، یہ منظر تو چلو کوساروں کا منظر ہے، اللہ آپ کو جلد منظر نصیب کرے کہ گنبد رسول سامنے ہو، روضہ اقدس سامنے ہو، تو واپس جب آتے ہیں تو سننے کے لیے کان بےتاب ہوتا ہے، اور آپ کی زبان بولنے کے لیے بےتاب ہوتی ہے۔ اور کوئی پوچھے کہ جناب مدینہ شریف کی سناؤ، تو آپ کہتے ہیں مدینہ تو مدینہ ہی ہے۔ تو وہ منظر آپ بیان کرتے ہیں، ان گلیوں، ان سنگریزوں کا حسن اور جمال بیان کرتے ہیں، ان کوساروں کا منظر آپ لوگوں کے سامنے، کبھی کعبۃ اللہ کا منظر رکھ رہے ہوتے ہیں، مہکتا پھول خانہ کعبہ ہے، مہکتا پھول خانہ کعبہ، اور اس کی چاروں جانب تتلیاں ہیں،
وہ طواف کا منظر آپ بیان کرتے ہیں. تو جب کوئی نظر منظر دیکھتی ہے تو پھر ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک یہی قانون رہا کہ ہمیشہ نظر نے منظر کی تعریف کی. لیکن معراج کی شب پہلی بار ایسا ہوا جب نگاہ مصطفیٰ نے اس منظر کو دیکھا, جمال خدا کو دیکھا, تو منظر بول کے کہنے لگا ما زاغ البصر وما طغی. کیسی آنکھ ہے, نہ چندیاتی ہے نہ حد سے بڑھتی ہے. یہ پہلی مرتبہ منظر نے نظر کی تعریف کی ہے. یہ قرآن اٹھائیے, ما زاغ البصر وما طغی. واہ واہ کیسی آنکھ ہے, نہ تو سرکش ہوتی ہے نہ حد ادب سے بڑھتی ہے. تو کیسی آنکھ تھی جس کے حسن کا ذکر بھی رب قرآن میں کر رہا ہے. مست آنکھیں رضا ما زاغ کے کجلے والی. مست آنکھیں رضا ما زاغ کے کجلے والی. گر میری سمت بھی اٹھیں تو مقدر جاگے. گر میری سمت بھی اٹھیں تو کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے, کیا خوب سجن دیاں جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے. ما زاغ البصر وما طغی. واہ واہ کیسی آنکھ ہے جو جھپکتی بھی نہیں ہے اور حد ادب سے آگے بڑھتی بھی نہیں ہے. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ جب خواب دیکھتے ہیں آپ کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں یا بند ہوتی ہیں؟ خواب تو نابینا بھی دیکھ سکتا ہے. جس کی نظر پر پٹیاں باندھ دی جائیں اور کالا موتیا بھی اتر آئے, خواب تو وہ بھی دیکھ سکتا ہے. خواب کا تعلق اس آنکھ سے نہیں ہوتا. اب معراج کو جو کہتے ہیں خواب تھا جو حضور نے دیکھا, جب خواب تھا تو حضور کی آنکھوں کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ واہ واہ کیسی آنکھ ہے, نہ جھپکتی ہے نہ حد سے آگے گزرتی ہے. دنیا کو بتا دیا یہ خواب سے نہیں دیکھا تھا, یہ کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا. یہ کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا, یہ منظر جمال کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا. اس لیے بار بار ذکر آنکھوں کا کیا جا رہا ہے. کیسی آنکھ ہے, نہ جھپکتی ہے نہ حد سے آگے گزرتی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ کس نے دیکھا تھا؟ مصطفیٰ کی آنکھ نے دیکھا تھا. اللہ اکبر. تو یار جس کی آنکھ نے تجلی صفاتی کے پرتو کو دیکھا وہ تو اتنی تیز ہو گئی کہ کالی رات کے اندھیرے میں, شب دہجور کی ظلمتوں میں, کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو چلتا ہوا 50 کلومیٹر دور سے دیکھتی بھی ہے, اس کے قدموں کی سرسراہٹ کو سنتی بھی ہے. اور جس نے تجلی ذاتی کو دیکھا اور آنکھ بھی نہیں جھپکی, اس محمد عربی کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا. اوناسس نامی ایک یونان کا شخص تھا جو بہت امیر کبیر تھا. وہ نمبر لگتے ہیں نا, 8ویں نمبر پہ اور 7ویں نمبر پہ, 6 نمبر پہ دنیا کا امیر ترین شخص کون ہے. تو کسی زمانے میں وہ ان نمبروں میں تھا. تو اس کی آنکھوں کے یہ پپوٹے کام کرنا چھوڑ گئے. ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھ کھول دیتا تھا, سلوشن ٹیپ لگا کے بند کر دیتا تھا اور وہ سو جاتا تھا. پھر وہ کھولتا اور جو ہے وہ اس کو دیکھنا ملتا. تو یہ آٹومیٹک سسٹم خراب ہو گیا. تو کسی نے اوناسس سے ایک دن پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ یہ جہازوں کے بیڑے تیرے ہیں, یہ اتنے بڑے کاروبار ہیں, تا حد نظر پھیلے ہوئے بنگلے, اتنا کچھ, تو کوئی خواہش رہ گئی ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک میری خواہش رہ گئی ہے. تو سننے والے نے کہا کہ کیا؟ کہا کاش کہ اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں, یہ میری خواہش ہے. تو اس نے کہا کہ اگر اس کے لیے تجھے کوئی پیسے لگانے پڑے تو کتنے کو پیسے لگائے گا؟ کہا ساری دولت لگا دوں گا. کاش کہ اپنی آنکھیں تو اپنی مرضی سے کھول سکوں. تو میرے ان دوستوں میں سے کئیوں کو آج یہ احساس ہوا ہوگا کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے. اور جو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے, تو اتنی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر اللہ کی, اور اس کو ہم اپنے حساب سے چھوٹا یا بڑا کہہ لیتے ہیں, لیکن وہ اتنی بڑی ہیں کہ اگر وہ چھن جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ کتنی بڑی نعمت سے ہم محروم ہو گئے. وہ میرے ایک ملنے والے ہیں, ان کے منہ میں لعاب کی مقدار کم ہے, جس کو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے. یہ قدرتی گریس ہے جو منہ کو تر رکھتی ہے اور بولنے میں مدد ملتی ہے, اور نظام انہضام کو اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے. لیکن ان کا مسئلہ کیا ہے کہ مقدار کم ہے. تو اب وہ 5-7 منٹ نہیں بول سکتے, بولیں گے تو جو ہے وہ سارا منہ خشک ہو جائے گا. میاں مسئلہ کیا ہے؟ لعاب کم آتا ہے.
لو اب کی مقدار تھوڑی ہے. تو کبھی اس کو بھی کسی نے نعمت سمجھا, لیکن یہ کتنی بڑی نعمت ہے. وہ کسی علاقے میں انہوں نے یہ کیا کہ یہ مینڈک نہیں ہوتے, مینڈک, یہ انہوں نے وہاں سے ختم کروا دی, دوائی ایسی ڈالی کہ یہ آواز نکالتے ہیں, یا اس طرح وہ مسئلہ ہوا. تو اب کیا ہوا کہ چاول کی فصل پر ایسی سنڈیاں آ گئیں کہ جس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا. تو یہ پانی کے اندر جو مینڈکیں ہوتی ہیں, یہ ان حشرات کو کھاتی ہیں جو فصل کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. تو اب وہ مینڈکیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ کون سی چیز کتنی بڑی نعمت. یہ کیچوا ہوتا ہے, کیچوا کبھی آپ نے دیکھا جس کو وہ ہم اپنی پنجابی میں گنڈویا کہتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ اس کا سلسلہ کیا ہے؟ یہ مٹی کھاتا ہے, ایک طرف سے دوسری طرف سے نکال دیتا ہے. اور اب ہمارے ادھر ایک ذمہ دار تھا, تو وہ بچوں کو پیسے دیتا تھا کہ وہ لے کر کے اور اپنی فصلوں میں چھوڑتا تھا. اس کو کسی ماہر نے بتایا کہ یہ زمین کی زرخیزی کا جو ہے وہ سبب ہے, کہ ایک طرف سے کھاتا ہے دوسری طرف سے نکال دیتا ہے, اور وہ مٹی اتنی زرخیز ہوتی ہے کہ دوسری مٹی میں جب ملتی ہے تو کیمیائی کھادیں بھی وہ کام نہیں کرتی جو یہ کیچوا کام کرتا ہے. اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اطراف میں اللہ نے کتنی نعمتیں ہمارے لیے پھیلائی ہوئی ہیں. تو اس لیے اس کا ایک نظام ہے. یہ دنیا کچھ نہیں ہے, اللہ کے قبضے میں سب کچھ. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ آپ کو خیر کی راہ عطا کر دے. بس بعض کا جو دنیا کی دولتیں دی جاتی ہیں یہ آزمائش ہوتی ہیں, یہ آزمائش ہوتی ہیں. تو جو آپ کو کسی سے نیکی کرنے کی توفیق مل جائے, کسی کی مدد کرنے کی توفیق مل جائے, کسی دکھی کے کام آنے کی توفیق مل جائے, کسی کی جان بچانے کی توفیق مل جائے, تو یہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے. مریض کا آدھا درد تو اس وقت مٹ جاتا ہے جب مسیحا اور معالج اس کو شفقت کے ساتھ بٹھاتا ہے اور پورے درک کے ساتھ, پوری محبت کے ساتھ اور پوری دلجوئی کے ساتھ اس کی بات سنتا ہے. اگرچہ جو ڈاکٹر ہے اس کو مریض کے بولنے سے پہلے ہی بہت ساری چیزوں کی سمجھ آ چکی ہوتی ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو یہ بتانا چاہ رہا ہے وہ مجھے معلوم ہے, تو میں اس کی بات کیوں سنوں جب کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے. لیکن محض اس کی دلجوئی کے لیے جب آپ اس کو وقت دیتے ہیں تو اس کے مرض کا یہ بھی علاج ہے, اور اس سے اس کو تسکین اور راحت پہنچے گی. ٹوٹے اور شکستہ دل لوگوں کے لیے محبتیں پیش کرنا اور ان کی بات سننا, اگرچہ وہ ہماری دلچسپی کی باتیں نہ ہی ہوں اور نہ ہی ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہو, محض اس کی دلجوئی کے لیے, تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو بھی بہت پسند ہے. تو کسی شکستہ دل کی شکستہ سامانی کو دور کر کے اس کے لیے جو ہے وہ دلجوئی کے اسباب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خاص سبب ہیں. میرے اور آپ کے آقا و مولا کی سیرت کے جتنے بھی ابواب ہیں آپ ان کو دیکھ لیجئے, آپ کو نمایاں طور پہ یہ بات ملے گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھی, لاچار اور وہ لوگ جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا ان کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھا. انسانی زندگی کے اندر ایمان, محبت اور احساس, یہ 3 چیزیں ہیں. اگر 3 چیزیں انسانی زندگی میں شامل ہو جائیں تو پھر وہ زندگی کا جمال حاصل کر لیتا ہے اور زندگی کا نور پا لیتا ہے. اور اگر زندگی میں احساس, محبت اور ایمان کی دولت نہیں ہے تو تمام تر صلاحیتوں, تمام تر آسودگیوں کے باوصف انسان انسانی جوہر سے خالی اور انسانی نور سے محروم ہے. اس لیے حضور کی سیرت کا یہ پہلو خاص طور پہ قابل توجہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے ان لوگوں کے درد بانٹیں جو بیچارے ناآسودہ ہیں, جو دکھی ہیں. بعض اوقات میرے اور آپ کے 2 بول کسی کے دکھ کو مٹا دیتے ہیں اور کسی کی تکلیف کو, غم کو غلط کر دیتے ہیں. تو ہمارے 2 بول بولنے سے, ہمارے لہجے کی نرمی سے, ہماری دلجوئی سے اس کی آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے اور اس کے دکھوں کا مداوع ہو جاتا ہے. اس کائنات کے اندر پھیلے ہوئے دکھوں کو ہم سمیٹ نہیں سکتے,
لیکن ایک دکھ ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، ایک اس کی تلخی اور اس کی تکلیف ہوتی ہے. ہم کم از کم ان تلخیوں کو تو فوراً ختم کر سکتے ہیں. اور اگر معاشرے کے اندر یہ احساس پھیل جائے ہے کہ ہم معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی تلخیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو اس کے لیے کوئی قیمت نہیں لگتی، اس کے لیے کوئی محنت نہیں لگتی. اللہ حضور کی سیرت کے اس پہلو کو ہمیں اپنی روحوں میں اتارنے کی توفیقات سے مالا مال کرے اور دنیا آخرت کی بہاریں اللہ ہماری روحوں میں اتار دے. سی راز میراج محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب ہوتے، جبرائیل سی صد لے جان والا، بازے آخ دے بن دروازیاں تو کیویں پہنچیا عرش تے جان والا، ابر عقل نو ایتھے دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا. یہ میرے رب کا دعویٰ ہے، اپنے محبوب کو سیر میں نے کروائی. اچھا سیر کروائی کیوں؟ تو کہا کہ میں اپنے عجائب قدرت کی نشانیاں اپنے عبد خاص کو، عبد منیب کو، عبد مختار کو، عبد مکرم کو دکھانا چاہتا ہوں. اور پھر اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو اتنی نشانیاں دکھائیں جن کا تعلق دیکھنے سے بھی تھا، جن کا تعلق وجدان سے بھی تھا، محسوسات سے بھی تھا، سننے سے بھی تھا. کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی خوشبو سونگھتے ہیں، نظاروں کی وادی دیکھتے ہیں، اور کبھی دوزخ کے اندر عذابوں میں مبتلا لوگوں کو دیکھتے ہیں. اور پھر اپنی امت کو بیان بھی فرمایا تاکہ وہ ان اعمال بد سے بچ جائیں جو جہنم میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ ہے. آج کی شب خاص میں میں اور آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں اور حضور علیہ السلام نے وہ جو ہمیں خبریں دی ہیں ان کو دیکھیں، اور کوئی ایسی کوتاہی کہیں ہمارے اعمال میں تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو اپنے سے دور کر کے ایک نئی زندگی کا آج سے آغاز کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ پتھروں سے ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، اور پتھروں سے کچلنے کی وجہ سے ان لوگوں کے سر کیمے کی طرح ہو جاتے، کوٹ دیے جاتے ہیں پتھروں سے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ ان کے سر کچلے جاتے. تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل رہتے تھے، نماز جن کو بڑی بھاری لگتی تھی، اذان کی آواز سنتے اور پھر دوبارہ سرہانے پہ سر ڈال دیتے اور اٹھنے کی ہمت نہ پڑتی. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی دل فریب صدائیں کانوں میں پڑتی. تو ان کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل ہوتے تھے، اور آج ان کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں. اس پورے اجتماع میں جو اس گراؤنڈ کے کناروں تک ہے اور باہر گلی میں بھی اس لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے بازار میں بھی سڑک پر بھی آوازیں پہنچ رہی ہوں گی، تو آپ سب اور میں غور کریں کہ ہماری زندگی میں کہیں نماز سے کوتاہی تو نہیں ہے. اور یہ بھی سن لیجئے کہ یہ معراج کا تحفہ خاص ہے جو حضور لے کر آئے ہیں. اسی لیے الصلاۃ معراج المومنین کہا گیا کہ نماز اہل ایمان کے لیے معراج ہے. حضور کا معراج تو یہ کہ دیدار الہی کیا اور وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا. لیکن اس امت کے لیے معراج یہ ہے کہ جب وہ پیشانی سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتی ہے، اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم جب سجدے میں ہوتے ہیں تو کتنی رحمتیں برستی ہیں، تو وہ سجدے سے سر ہی نہ اٹھائیں، اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اس لیے اس امت کا معراج یہ ہے کہ یہ 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لے، کبھی بھی نماز قضا نہ ہونے دے، اپنی زندگی میں نمازوں کو اس طرح شامل کرے کہ نماز کا وقت آئے تو بے چینی ہو کہ نماز کی ادائیگی ہو، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے لگ جائیں. حضور نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیں. بلال حبشی کو جب اذان کے لیے کہتے تو یہ فرماتے ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے سینے کو راحت پہنچا دو. تو نماز سے حضور کے قلب کو، حضور کے سینے کو راحت پہنچتی تھی. میں اور آپ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں اور جس ہجوم کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ
جس ولولے کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ آئے ہیں، یقیناً آپ اور میں حضور کو راضی کرنے آئے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے آئے ہیں، آقائے دو عالم کی رضا کے حصول کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو حضور کی رضا کے طالب بن کے آج کے اس اجتماع میں آنے والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ حضور ہم سے راضی ہو جائیں، تو اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج عزم کر کے جائے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ، چونکہ حضور نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، یہ حضور کے لیے راحت کا سبب تھا۔ تو 5 گانا نماز شعار زندگی رکھیں۔ کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبہ میرے 2 کندھوں کے درمیان رکھا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے حضور کہہ رہے ہیں۔ میرے رب نے دست قدرت میرے 2 کندھوں کے درمیان رکھا۔ پھر ہوا کیا؟ سن لو اگلے لفظ، دست قدرت یہاں آیا، ٹھنڈ سینے میں پڑ گئی۔ فعلمت ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ تھا اللہ نے سب کا علم مجھے عطا کیا۔ سینے میں نور آ گیا، سینے میں علم آ گیا۔ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ جانتے ہو۔ اور پھر کہاں تک علم آیا یہ حضور سے پوچھیے۔ فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال کب آئے گا اللہ جانتا ہے۔ 1400 سال اس بات کو بتائے ہوئے ہو گئے۔ کہا قرب قیامت میں دجال آئے گا، میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے۔ انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں۔ کب؟ جو قرب قیامت میں آئیں گے۔ میں آپ کے ناموں کو نہیں جانتا۔ آپ 2 سال 4 سال 5 سال سے میرے پیچھے جمعۃ المبارک پڑھ رہے ہیں، شکلوں کو پہچانتا ہوں، ناموں کو نہیں جانتا۔ کئی لوگ بڑے شوق سے کہتے ہیں جناب وہ نذیر صاحب، ندیم صاحب، فلاں صاحب، وہ آپ کے، میں کہتا ہوں تصویر دکھاؤ گے تو میں پہچانوں گا۔ تو اتنے لوگوں کے نام میں یاد نہیں رکھتا۔ تو جب میں آپ کے نام نہیں جانتا جو ہر جمعۃ المبارک کو یہاں آتے ہیں، تو جہاں 2 مہینے کے بعد درس قرآن دینے جاتا ہوں تو وہاں کے لوگوں کے نام کیسے جانوں گا؟ اور پھر جو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں اور میں ان کو دیکھا بھی نہیں، ان کے نام کیسے جانوں گا؟ اور میرے حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ قرب قیامت میں جو دجال آنے والا ہے اور میرے غلام جو اس کے مقابلے میں نکلیں گے، میں ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں۔ بات ختم یہاں نہیں ہوئی، یہاں ختم ہو جاتی پھر بھی کافی تھا، لیکن میرے حضور نے آگے بھی بات فرمائی، وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، بات آگے فرمائی، وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ کون سا غلام، کس کا بیٹا، کس قبیلے کا فرد کس رنگ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کرے گا، کہا میں سب جانتا ہوں۔ یہ کیوں جانتے ہیں؟ دست قدرت حضور کے کندھوں پہ آیا۔ وہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن، یہ تلمیذ رحمان ہے، میں نے پڑھایا ہے۔ تو جب اس نے پڑھایا ہے تو پھر کوئی شے مخفی، محبوب سے کوئی شے پوشیدہ نہیں رکھی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی نشانی باقی رہ گئی جب رخ سے نقاب بھی الٹ دیا، جب رب نے اپنا آپ بھی نہیں چھپایا تو پھر کوئی شے باقی پیچھے رہ گئی۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس نے اپنی قدرت کی نشانیاں دی۔ کہ اے تن رب دا
ਸੱਚਾ ਹੁਜਰਾ ਤੇ ਖਿੜਿਆ ਬਾ